बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। प्रोग्राम के पहले मौजू में हम बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जनूबी गोवा के होटल ताज पहुँच चुके हैं। 2011 के बाद इंडिया का दौरा करने वाले पहले पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा हैं। SCO से मुतालिक इस दौरे को इलाकाई रवाबित में, जिसमें दिफा, इंसदाद दहशत गर्दी, तिजारत शामिल हैं, बहुत अहमियत दी जा रही है। जबकि दूसरी तरफ PTI की तरफ से इसी दौरे को लेकर बहुत तनकीद की जा रही है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं और इसे पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात का रंग दिया जा रहा है। ऐसे हालात में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात लगा रहा हो, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर और हिंदुस्तान में हो रहे मजालिम पर हिंदुस्तान की हुकूमत और वज़ीर आज़म को गुजरात का कसाई कह रहा हो, ऐसे में कोई दो तरफा मुज़ाकरात हो सकते हैं? यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी खुद मोदी को गुजरात का कसाई कह चुके, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 23/5/2019 को मोदी को आगे बढ़कर मुबारकबाद दे चुके और ये भी कह चुके अगर मोदी आ गया तो मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। तो क्या ऐसे में PTI का प्रोपेगेंडा जायज़ है? और क्या पाकिस्तान इस अहम फोरम को इसलिए छोड़ दे कि वेन्यू भारत का है? क्या इससे खित्ते में पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचेगा? PTI हर उस हसास मामले को जो कौमी नौइयत का है, जिसका असर दूसरे ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पर पड़ता है, क्यों खेल समझती है? क्या PTI के साबिक वज़ीर ख़ारजा को यह नहीं पता कि SCO में बाहमी मामलात और दो ममालिक के दरमियान जो बातचीत है वो नहीं हो सकती? फिर क्यों अनजान बढ़ रहे हैं? इन मामलात के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात जनाब सबसे पहले मेहमानों से तारुफ आज हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने, शनीला अम्मार साहिबा ने, डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, और लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी साहब। तो सबसे पहला जो सवाल है वो शनीला अम्मार साहिबा आपसे होगा। ये फरमाइएगा, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए इंडिया रवानगी, इस पर PTI का प्रोपेगेंडा क्या बिला वजह नहीं है? देखिए यासिर, जो शीशे के घरों में बैठे हुए थे ना, उनको पत्थर मारने से पहले सोच लेना चाहिए। ये जो आज बिलावल भुट्टो के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी बिलावल जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि उन्होंने कश्मीर के ऊपर जो इंडिया ने उसकी जो खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी हुई उसको मान लिया। तो ये खुसूसी हैसियत ख़त्म किसके दौर में की गई थी? इमरान खान साहब के दौर में की गई थी ना। वही इमरान खान साहब जिन्होंने मोदी के बारे में कहा था कि जब ये हुकूमत में आएंगे तो कश्मीर का जो तस्फिया हल करने में मदद मिलेगी, और वाकई ऐसा तस्फिया फिर हल हो गया कि आज इमरान खान साहब उस पर खुश शादानियां बचाएं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मोदी जो है उसको इक़्तिदार में आ जाना चाहिए। इनके दौर के अंदर पूरे कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके खड़प कर लिया इंडिया ने। और इन्होंने क्या किया? एक दिन की खामोशी, आधे घंटे की खामोशी और 15 दिन की खामोशी, उसके अलावा क्या किया था इन्होंने? कुछ भी नहीं किया था। देखिए, इनके अपने ही घर के अंदर भी तजाद मौजूद है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए, हमें किसी भी फोरम को नहीं खुला छोड़ना चाहिए। इसी तरह जो फवाद चौधरी साहब हैं वो कुछ और बयान देते, और इमरान खान साहब जो हैं वो उनको खुश करने के लिए उनकी पूरी पार्टी जितने भी बुरे बयान देती है वो दे रही होती है। देखें, जो ये ताउन की तंजीम है, पाकिस्तान 2017 में इसका मेंबर बना है, रूस इसके पायनियर में से, चीन इसके अंदर में से है। तो हम चीन को नाराज कर दें, रूस को नाराज कर दें? खुद आपको तो पता ही नहीं कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। अमेरिका का साइफर का साजिश का ड्रामा रचाया, उसके बाद आप अमेरिका के कदमों में जाके बैठे हुए हैं। कभी जाके उनको के साथ अपनी इकॉनमी की पॉलिसी डिस्कस कर रहे होते कि हम इक़्तिदार में आए तो हम ये वाली इकॉनमी की जो पॉलिसीज हैं इनको फॉलो करेंगे, हम IMF का जो प्रोग्राम है उसको फॉलो करेंगे। कभी जाके उनको कह रहे होते कि मैं अमेरिका का दुश्मन नहीं हूं, मैं अमेरिका का मुखालिफ नहीं हूं, और पहले हमें ये बताते थे कि हम कोई गुलाम है। तो इनकी तनकीद जो है बिला जवाज है। उस तनकीद के ऊपर इतना ज़्यादा मेरा ख्याल में कोई पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो को या किसी को भी सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। वहाँ पे जाना ज़रूर चाहिए। एक तो वहाँ पे रूस, चाइना, तुर्कमानिस्तान, इन सब ममालिक के जो उज़्बेकिस्तान, तुर्की के जो हैं वो आपके डायलॉग्स पार्टनर है उसमें हैं। ईरान आ रहा है, बेलारूस आ रहा है, उन सब के साथ आपकी मुलाकातें उनकी होंगी। आप दो तरफा ताल्लुकात जो उसको डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमें रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं, हम चाइना के साथ CPEC हमारा स्टार्ट हो चुका है, हम क्यों उस फोरम को छोड़ें? फिर इसी फोरम में इंडिया मौजूद है, उसके सामने हम कश्मीर का मसला बड़ी अच्छी तरह से रख सकते हैं कि जो कश्मीर के अंदर इस वक्त इंडिया जो मजालिम ढा रहा है उसका मुकदमा हम वहां पे जाके लड़ सकते हैं। तो किसी भी फोरम को हमें छोड़ नहीं देना चाहिए, हर फोरम पे जाना चाहिए। अगर वो इंडिया के अंदर है तो इससे क्या फर्क पड़ता है?
کل کو پاکستان کے اندر بھی تو ہوگا نا. اگر انڈین نہیں آئیں گے تو اپنی کمزرفی دکھائیں گے. بلاول بھٹو کیوں اپنی کمزرفی دکھائے گا؟ انہوں نے بہت اچھا کیا, وہ گئے ہیں, اور ہم پاکستانیوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. پاکستان کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آدم جوہری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. وینیو کی وجہ سے جو ایجنڈا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے, وینیو کی وجہ سے آرگنائزیشن سے جو ہے وہ آپ اس کو چھوڑ دیں, آرگنائزیشن کے ایجنڈے کو چھوڑ دیں, کیا یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے؟ جیسا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کیونکہ انڈیا کا وینیو ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. کیا اسے چھوڑ دینا پاکستان کے کسی بھی طور پہ انٹرسٹ میں ہے؟ شکریہ یاسر. دیکھیں, جہاں تک پی ٹی آئی کے اس پہ واویلا کرنا یا اس کا تنقید کرنا, یہ بیٹر نہیں کرتا کیونکہ یہ اسٹیٹ افیئرز ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر وینیو کوئی اور بھی ہوتا تو شامل تو انہی رکن ممالک نے ہونا تھا جو شنگھائی تنظیم کے اراکین ہیں. تو وہاں پہ شنیلا کی بات کو میں آگے تھوڑا سا بڑھاتا ہوں. وہاں پہ پاکستان کو اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر مواقع ملتے ہیں, کیونکہ پاکستان کشمیر کے اوپر تمام رکن ممالک کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارا اختلاف انڈیا کے ساتھ سب سے بڑا اس وقت دیکھیں کشمیر ہے. ہم تمام تر معاملات مسئلہ کشمیر سے مشروط ہیں ہمارے, کہ کشمیر کے اندر جو ہمارے وہاں پہ لوگ ہیں, کشمیری ہیں, ان کو اظہار رائے اور ان کو استصواب رائے کے مطابق ان کو ان کا حق ملنا چاہیے, اور کشمیر کے جو حقوق سلب کیے گئے ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی آزادانہ زندگی گزارے. لیکن وہاں پہ کیونکہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اور پاکستان باقی دنیا میں جا کے تو یہ بات کر رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہتر وینیو ہے کہ انڈیا کے اندر بیٹھ کر انڈیا کے جو مظالم ہیں ان کا وہاں پہ مقدمہ لڑا جائے اور کشمیریوں کے حقوق کی بات کی جائے. دوسری بات دیکھیں, پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جب سے کشیدہ ہیں, دونوں ممالک کو اس کا نقصان پہنچتا ہے, اس پورے خطے کو نقصان پہنچتا ہے. دیکھیں, ہماری بائی لیٹرل جو ٹریڈ یہاں پہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہماری دونوں ممالک کے اندر انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے, کیونکہ ہماری سبزیاں, ہماری بہت ساری اجناس ایسی ہیں جو انڈیا کو ضرورت پڑتی ہے وہ ہم سے لیتا ہے, ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم انڈیا سے لیتے ہیں, جس کی وجہ سے عوام کو تھوڑا ریلیف ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خطے کے اندر جو ایک تناؤ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے, اور ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لیے دونوں ممالک اپنا اپنا جو کردار ادا کرتے ہیں, اس میں جو ایکسچینج ہوتی ہیں چیزیں, اس میں بھی خاصا وہ فائدہ پہنچتا ہے. تو لہٰذا اس صورتحال کے اندر پاکستان کا وہاں پہ جانا بڑا خوش آئند ہے. 12 سال بعد پاکستان کا کوئی وزیر خارجہ بھارت گیا ہے اور وہاں پر پاکستان کی نمائندگی کی, اور جو دیگر ممالک کے ساتھ آپ کو وہاں پہ ملنے کا, آپ دیکھیں ہمارے وزیر خارجہ وہاں پر آنے والے تمام اراکین ممالک جو ہیں ان کے وزراء خارجہ کے ساتھ وہاں پہ ملاقاتیں کریں گے, بہت سارے وہاں پہ معاہدے ہوں گے. آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ چیزیں اب ایسا جب باہر آئیں گی کہ بہت سارے ممالک کے ساتھ ہماری ٹریڈ اور ہمارے ویسے ہی بائی لیٹرل جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ان کے حوالے سے بڑی مثبت چیزیں سامنے آئیں گی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن کا پی ٹی آئی کے جو تنقید کرنا ہے یا اس کا پروپیگنڈا ہے اس کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اس میں وزیر خارجہ, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ جب سے وزیر خارجہ بنے ہیں ان کی خاصی ایکٹیو رہے ہیں اور بہت سارے ممالک میں انہوں نے دورہ کیا, اور ان کی جو کارکردگی تھی وہ بھی سامنے آئی ہے, اور ان سے امید یہی وابستہ ہے کہ وہ انڈیا کے اس دورے کے دوران بہت ساری مثبت پیش رفت کے ساتھ واپس لوٹیں گے, اور پاکستان اور انڈیا کے اندر نہ صرف یہ تناؤ ختم ہوگا بلکہ جو ہمارے یہاں سے لوگ, ہمارے تاجر طبقہ وہاں سے ادھر آیا کرتے, ادھر سے ادھر جاتے تھے, ہمارے جرنلسٹ, ہمارے وکلا, ہمارے بہت سارے لوگ جو ایکسچینج پروگرام کے تحت دونوں ممالک کے اندر جاتے تھے, جو دونوں ممالک کے اندر کشیدگی اور تناؤ کو کم کرنے اور ختم کرنے کا باعث بنتے تھے. میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک سلسلہ شروع ہوگا اور دونوں ممالک کی عوام ایک دوسرے کے قریب نظر آئے گی. ٹھیک ہے, آپ اس وزٹ کو بہت زیادہ آپٹیمسٹکلی دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پہلے تو یہ بات کلیئر کر دیں آپ کہ کیا وزیر خارجہ اپنے بھارتی ہم منصب سے ملنے گئے ہیں؟ کیا وزیر خارجہ کا بھارت کا دورہ جو ہے کیا بھارت کے ساتھ دو طرفہ معاملات کو طے کرنے کے حوالے سے ہے, یا یہ جو بڑا فورم ہے جسے ایس سی او فورم کہا جاتا ہے, اس میں جو ایشوز ڈسکس ہوں گے, وہ کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ بند کمرے میں ہوتی ہے, ایجنڈے میں اس وقت ایس سی او ممالک کی سلامتی, دہشت گردی اور اشتراک کے پہلوؤں پر توجہ مرکوز ہوگی. تھوڑا اس کو کلیئر کر دیجیے گا. دیکھیں, اگر تو بھارت کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں طے بھی ہوتی ہیں تو اس میں خرابی کی کیا بات ہے؟
اس کا تو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایس سی او کے پلیٹ فارم پر جانے کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایس سی او کو سمجھتا نہیں ہے, اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بدنیت ہے. ایس سی او کیا تھا؟ ایس سی او یہ تھا کہ بدلی ہوئی دنیا میں اس خطے کے سارے ممالک کو پرانے سلک روٹ کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور اس پر ایک دفعہ پھر تجارت اور اکنامک ایکٹیویٹی کو زندہ کر دیا جائے, اور جب یہ کام ہو جائے تو پوری دنیا کو اس سے ملا دیا جائے. اور پوری دنیا کو اس سے ملانے کے لیے 2-3 کام کرنے ضروری تھے. نمبر 1 یہ کہ آپ ٹیررزم کا خاتمہ کریں گے. نمبر 2 یہ کہ آپ جو ہے منشیات کا خاتمہ کریں گے خطے سے. نمبر 3 یہ کہ آپ کلچرل تعلقات کو فروغ دیں گے, اور اس کے علاوہ باہمی تجارت کو آپ اتنا فروغ دے دیں گے کہ اس کے بعد آپ پوری دنیا کے ساتھ ایک حیثیت میں جا کے بات کر سکیں. یہ 3-4 چیزیں تھیں, اور ان 3-4 چیزوں کو جب 2018 میں عمران خان کی حکومت آئی تو آپ ذرا نوٹس کریں کہ ان سب چیزوں کو بیک برنر پہ ڈال دیا گیا تھا. نہ صرف اس کو بلکہ اکنامک کوریڈور کو بھی, جو اس سارے پلان کا حصہ تھا. تو اس صورتحال میں اب اگر یہ مخالفت کر رہے ہیں, اب میں یہ نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بالکل ہی معصوم لوگ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں عالمی پالیٹکس کی, ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ خطے کے ممالک اپنی بہتری کے لیے کیا سوچ رہے ہیں. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں, ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے دور میں, دوسری دفعہ پی ٹی آئی کے دور میں. ان کو وضاحت نہیں کرنی چاہیے؟ ان کو عمران خان صاحب کو نہیں بتانا چاہیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں, اصل میں ایس سی او کا تو یہ ایجنڈا ہی نہیں ہے؟ جی دیکھیں بات سنیں, عمران خان کے سامنے شاہ محمود قریشی کیا کہہ سکتے ہیں کیا نہیں کہہ سکتے یہ آپ کو زیادہ مجھ سے بہتر پتا ہے. لیکن شاہ محمود قریشی کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں اس نے بلاول بھٹو زرداری کے دورے کی تائید کی ہے, تو ہمیں اس کو رجسٹر کرنا چاہیے. اس تائید کے باوجود اگر عمران خان اور فواد چودھری یہ دونوں باتیں, اگر یہ دونوں افراد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کو نہیں جانا چاہیے تھا, اسکائپ پہ وہاں سے جا کے خطاب کر دینا چاہیے تھا, تو اس کا واحد مطلب یہ ہے کہ وہ بدنیتی ہے. یہ وہی بدنیتی ہے جس کے تحت پاکستان کو پہلے اکنامک کوریڈور سے کاٹنے کی کوشش کی گئی. یہ وہی بدنیتی ہے جب چین کے صدر کا دورہ نہیں ہوا تو اس موقع پر جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران نے پاکستان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے امریکہ کے سامنے پھینک دیا ہے. تو یہ بالکل اس وقت بھی وہی کوشش ہو رہی ہے. اس کی نہ صرف مذمت کرنی چاہیے بلکہ عوام کو شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. کر لیا, بھیج دیا, اور جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو جس طرح شہنیلا نے بتایا کہ آپ تو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں اور کوئی کشمیر پالیسی نہیں تھی. یہ بھی سٹیٹمنٹ ہے ان کی. تو یہ جو اس وقت انگیجمنٹ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اعظم چودھری صاحب نے بڑی اچھا یہ کہا کہ ملٹی لیٹرل انگیجمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے انڈیا کے ساتھ, اور وہ سول سوسائٹی میں بھی ہو, میڈیا میں بھی ہو, فنکاروں میں بھی ہو. تو ہماری تو یہ خواہش ہے کہ اس وقت, اور اس کے اندر ایس سی او اس وقت, اگر ایک میں انفیشنیبل بات کرنے لگا ہوں کہ جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ پاکستان وہاں نہ جائے, یہ اصل میں امریکی ہے. آپ دیکھیں کہ روس اور چین کے ساتھ تعاون پر مبنی جو تنظیم ہے, اس کو عالمی سیاست کے تناظر میں دیکھیں تو پاکستان کے ایس سی او میں شرکت نہ کرنے پہ کون سی طاقتیں ہیں جو خوش آپ یہ ہوں؟ کہہ رہے ہیں کہ وہ طاقتیں جو اس وقت نہیں چاہتی کہ پاکستان کسی ایسے فورم کا حصہ بنے جس میں پاکستان کی علاقائی تصویراتی اہمیت بڑھتی ہے, ان کا پرپس جو مخالفین ہیں وہ سرو کر رہے ہیں. یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے. ایک بات میں یہ ایڈ کروں گا کہ پچھلے سال سربراہان مملکت جو تھے نا, ان کا اجلاس ہوا تھا ایس سی او کے تحت. اس میں جب شباشی صاحب گئے تھے, ان کے روس کے صدر کے ساتھ بات ہو رہی ہے, چین والوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی, اور اس وقت آپ کو پتا کہ تبھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. روس کے صدر کے حوالے سے بات کی تو اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ. اس ملاقات کو بھی کیونکہ آپ نے روس سے تذکرہ بھی کیا, ہماری ڈیل بھی چل رہی ہے, اس کی امپورٹنس
इस वक्त में कितनी बढ़ गई है। ये जो शानीला बता रही है, देखें ये बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद पिछली हुकूमत खत्म होने से एक रिजीम चेंज की एक थ्योरी गढ़ी गई और रूस से हमारे ताल्लुकात खत्म हुए। तो अब पाकिस्तान की अवाम देख रहे हैं कि एक साल पे किस जगह हमारा, बल्कि रूस से जो तावन है वो मजीद आगे बढ़ा है और प्रैक्टिकली कुछ चीजें हो रही हैं। और अभी हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी बताया कि नाउ इट्स मैटर ऑफ डेज एंड मंथ्स कि यहाँ पे उनकी पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब हो जाएगा। दूसरी बात ये थी कि उस वक्त हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ था, तो वहां पे मौजूद जितने भी लोग थे उन्होंने पाकिस्तान का केस लड़ा था, दुनिया को कहा था कि पाकिस्तान की मदद करें, ये माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर हुआ है जिसमें इनका हिस्सा सिर्फ 1% है। तो उसका बड़ा फर्क वहां पे जाके पड़ा था। कश्मीर की बात की थी जो शबाशीर साहब थे, फिर आप देखें कि RLNG तुर्कमानिस्तान से जो बोजर्स आ रहे हैं, 2 आ चुके हैं, 5 और आने, ये सारे इन्हीं मीटिंग्स की वजह से हैं कि जब हमारे वजीर आजम जाते हैं या वजीर खारजा जाते हैं, वो बैकडोर पे इन कॉन्फ्रेंस के अलावा बैकडोर से जो बायलैटरल मीटिंग्स करते हैं उनके अंदर ये मसले जो हल करते हैं। वो जो इकोनॉमी पिछले 3.25 साल के अंदर तबाह बर्बाद कर दी थी, उसको कहीं पे खड़ा तो करना है ना। उसके लिए आपने इन्हीं ममालिक के साथ जाके तजारत स्टार्ट करनी है, उनकी वहां से दरामद करना है, यहाँ से बरामद चीजें करवानी है, तो उसके लिए मीटिंग्स बहुत जरूरी है। आप हर फोरम का बाइकआउट करते रहे क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो चाहते हैं कि उनका बाइकआउट होना चाहिए। इसमें एक चीज मैं इंटरेस्टिंग ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो रूस के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें आई थी यूक्रेन जंग के हवाले से, उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही है जो चाइना का है और रूस इसको बड़ी कदर की निगाह से देखता है। तो फारूक साहब कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं एक इंकशाफ, मैंने कहा पुरानी बातें हो रही हैं तो एक इंकशाफ पाक रूस ताल्लुकात के बारे में भी करते हैं। पाकिस्तान जब SCO का रुकन बना तो उस वक्त सरबराही इजलास हुआ था 2017 की 15 के आसपास, तो उस इजलास में मैं भी शरीक हुआ था। उस इजलास में उसी मौके पर एक अक़वाम मुत्तहिदा में फैसला होने जा रहा था वो पाकिस्तान के इक़्तिसादियात के बारे में, और उसमें मॉस्को का या रूस का वोट बहुत अहम था। मैंने भी देखा और ममनून साहब ने तो ज़्यादा करीब से देखा, उस वक्त प्रेसिडेंट थे जो वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, कि इस सारे 2 दिन के कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो प्यूटन के पीछे लगे रहे और उनके कभी कान में खुसर फुसर करते थे, कभी उसके पीछे चलते थे, और एक वक्त में उन्होंने ये कहा कि अच्छा मैंने एक बात करनी है, रात खाने के बाद मैं जाके आपसे बात करूंगा। वो खाने का वक्त आने से पहले रूस पाकिस्तान के हक में अपना वोट दे चुका था। ये था पाकिस्तान और रूस का ताल्लुक, जिसको और ये इंपॉर्टेंस है ऐसे फोरम्स की कि पाकिस्तान का जाना इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान अपनी स्पेस किसी और को क्यों दे। यकीनन ये बात समझने की है, और जो मुखालिफिन इस पे बात कर रहे हैं, हमारे एनालिस्ट ने यकीनन अपने एनालिसिस से उनको जवाब भी दे दिया है। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम में दूसरा मौजू शामिल करेंगे। वेलकम बैक। 4 अप्रैल 2023 इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में इमरान खान के खिलाफ थाना संजानी मुकदमे में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जब दायर की गई थी तो जज राजा जवाद अब्बास ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान की ज़रूरत से ज़्यादा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें आ रही हैं। उनका ये कहना था कि दरख्वास्त पे दरख्वास्त, आए दिन दरख्वास्त पे दरख्वास्त आ रही है। खान साहब जब अवामी इज्तिमाआत में कौम को बताया करते थे कि 2 निज़ाम नहीं चल सकते, अमीर के लिए और गरीब के लिए और अब खान साहब ये तो ज़रा बता दें कि ये किस निज़ाम के तहत वो इस्तिस्ना हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं खान साहब सरकारी अस्पताल से रिपोर्ट
کرواتے کیوں خان صاحب کو؟ جب سیکیورٹی دی جائے تو شکایت, جب نہ دی جائے تو شکایت. اور اس معاملات پہ ذرا بات کر لیں گے کہ خان صاحب جو ہے استثناء کی درخواستیں کافی دے چکے ہیں, آج بھی ان کی پیشی ہوئی اور پیشی جس انداز میں ہوئی اس پر ذرا بات کر لیں گے. جناب پہلا سوال آپ سے ہوگا شریلا صاحبہ, یہ فرمائے گا عمران خان کی عدالت میں پیشی, میڈیکل اور زندگی کو لاحق خطرے کی بنیاد پر حاضری سے استثناء لینے کی کوشش, کیا عمران خان صاحب کو استثناء ملنی چاہیے؟ دیکھیں جو سوال کا جواب ہے وہ تو نہیں, یہاں تو آپ انصاف کے دوہرے معیار بنا لیں اور آپ بتا دیں جی عمران خان صاحب لاڈلے ہیں اور ان کو ہم نے کچھ نہیں کہنا, یہ گھر میں بیٹھے رہیں, چاہے وہ عدالتوں کا مذاق اڑائے, چاہے وہ عدالتوں کے بلانے کے اوپر نہ جائیں, چاہے وہ عدالتوں کے اوپر حملے کروائیں, چاہے وہ عدالتوں کو ججز کو دھمکیاں دیں, اور ہم مان لیں گے, پھر تو ہم ججز کی اور عدالتوں کی وہ بات مان لیں گے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو آپ نے استثناء دینا ہے. لیکن اگر وہ بھی ان کے اوپر بھی وہی اصول لاگو ہوتا ہے جو دوسری سیاسی پارٹیوں کے اوپر ہوتا ہے تو پھر تو ان کو نہیں ملنا چاہیے. دیکھیں ہم نے یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کی بیٹی کو سینکڑوں پیشیاں بھگتتے دیکھا ہوا ہے نیب کیس کے اندر, اور اس وقت جج صاحب یہ کہتے ہوتے تھے کہ مریم نواز اگر بات بھی کرتی تھی کہ اگر آپ بات کر رہی ہیں تو کمرے عدالت سے نکل جائیں, ہم آپ کی ضمانت منسوخ کر دیں گے. نواز شریف صاحب ابھی پہنچے ورنہ ہم ان کی ضمانت منسوخ کر دیں گے, لیکن عمران خان صاحب کو بہت رعایتیں ملتی ہیں. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقی ہر جگہ پہ تو ہمیں نارمل نظر آتے ہیں, وہ اپنی ریلی میں بھی چلے جاتے ہیں, اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن جیسی عدالت بلاتی ہے تو فوراً ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بن جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ٹانگ میں درد شروع ہو گیا, عمران خان صاحب کی ٹانگ جو سوج گئی ہے. اور یہ شوکت خانم کی کریڈیبلٹی کے اوپر بھی شک جا رہا ہے کہ کتنا بڑا ایک ہاسپٹل ہے کہ جہاں پہ بلٹس کے فریگمنٹس, بلٹ بھی نہیں لگی ہے, وہ فریگمنٹس کا ابھی تک علاج نہیں ہو پا رہا. پھر جو سیکیورٹی تھریٹس ہے دیکھیں اس کے بارے میں وہ ہر روز ایک کہانی سوچ لیتے ہیں. انہوں نے کہا میں عدالت میں آ رہا تھا, مجھے قتل کرنے کا منصوبہ تھا, کوئی پوچھتا نہیں کہ منصوبہ کیا تھا, وہ منصوبہ نہیں وہ بتائیں گے, وہ آپ کو وہ کہیں گے منصوبہ تھا, مجھے مارنے کا منصوبہ تھا, مجھے شوکت خانم میں زہر دینے کا منصوبہ تھا, میں عدالت میں آ جاؤں گا میرے قتل کا منصوبہ ہے. اور اس کے علاوہ وہ الزامات, مطلب ان کی جو سیاست ہے نا 90% صرف لوگوں کی تضحیق کرنے پہ, الزامات لگانے کے اوپر ہے, 10% جو ہے وہ اپنی تعریف کرنے کے اوپر ہے. تو وہ جو دوسروں کے بارے میں بولتے رہتے ہوتے, اب دیکھیں کس مطلب دیکھتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ایک لیڈر جو دوسروں کو کہتا ہے کہ موت کا خوف ختم کر دیں, ڈر اور خوف ختم کر دیں, وہ کس برے طریقے سے چاروں طرف سے وہ لے کے سر کے اوپر ایک ٹوکری سی ڈال کے وہ آتے ہیں کہ جی مجھے سیکیورٹی کا خطرات ہے. لیکن وہ سیکیورٹی, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں جانا ہے, تو اگر الیکشن ہوں گے تو یہ جا کے ریلیاں کیسے کریں گے اس سیکیورٹی کے ساتھ, ان خطرات کے ساتھ؟ تو یہاں پہ ان کی سیاست کا دوہرا جو معیار ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ صرف بچنا چاہ رہے ہیں مقدمات سے, کیونکہ ظاہر مقدمات چلیں گے, ان کے اوپر دفعات لگیں گی, پھر وہ کاروائی آگے بڑھے گی, تو کسی نہ کسی میں نااہلی ہو سکتی, کسی نہ کسی میں ان کو سزا ہو سکتی. لیکن جب بھی جیسی عدالت کہتی ہے کہ آپ فوراً پہنچے ہم ضمانت منسوخ کر دیں گے, خان صاحب ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے بھی آ جاتے ہیں. اور حالانکہ جب دوسرے سیاستدان جب بیمار تھے, جب میاں نواز شریف صاحب لندن جا رہے تھے, تو خان صاحب ان کی بیماریوں کا مذاق اڑاتے رہے تھے, اور کس طرح وہ مذاق اڑا کے بتاتے تھے کہ وہ جہاز میں کیسے چڑھ رہا تھا اور نقلیں اتارتے تھے. ویسے ان کا بھی رپلائی آ گیا. ہاں مکافات عمل ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے بھی رپلائی اس حوالے سے دیا, انہوں نے کہا, جب اسے سوال پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ انہیں اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے, ہم نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ مکافات عمل ہے کہ جب آپ دوسروں کا مذاق اڑاتے رہے, تضحیق ان کی کرتے رہے, تو آج آپ کی تضحیق جو وہ اڑ رہی ہے کہ جس طرح آپ کے اوپر میمز بن رہی ہیں, جس طرح لوگ مذاق اڑا رہے ہیں آنے کا, وہ کسی بھی لیڈر کے شایان شان نہیں جس طرح خان صاحب آ رہے ہیں. تو بہرحال جو استثناء ہے وہ نہیں ملنا چاہیے, کیونکہ آج 1 سال ہو چکا ہوا ہے, توشاہانہ کا کیس وہیں پہ رکا ہوا ہے, فورن فنڈنگ کا کیس وہیں پہ رکا ہوا ہے, مال انجبہ BRT جو ان کی وائف کے اوپر جو مقدمات ہے وہ وہیں پہ رکے ہوئے ہیں, ملک ریاض کا جو کیس جو انہوں نے 50 ارب ان کو معاف کیا, وہ کیس وہیں پہ رکا ہوا ہے, صرف اس لیے کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کو سیکیورٹی کے خطرات ہیں یا ان کے میڈیکل پرابلم ہے. تو یہ معاملات جو ہے وہ اس طرح تو پھر چل نہیں سکتے ہیں. پھر تو یہی بات ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ جی ہم نے سارے مقدمہ سب کچھ ختم کر دی, آپ زمان پارک میں بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے, اعظم چودھری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب خطرے کا بار بار ذکر کر رہے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمپلیکس گیا تو وہاں پہ بھی خطرہ تھا, وہاں پہ بھی کچھ لوگ تھے ادارے کے, سیکیورٹی دی جائے تو پھر بھی ان کو شکایت ہوتی ہے, نہ دی جائے تو کہتے ہیں سیکیورٹی نہیں ہے. اس پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ عدالت جا کر جس سے خطرہ ہے ثبوت دے دو. تو ثبوت کیوں نہیں دیتے خان صاحب؟ گزشتہ 2 دن سے آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ٹرینڈ چل رہے ہیں. جی,
ایک ٹرینڈ چل رہا ہے مراد سعید کی جان کو خطرہ ہے, دوسرا ٹرینڈ چل رہا ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اب 2 بندے ہو گئے. دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہماری حکومت کو فوری طور پر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنانی چاہیے اور اس کی تحقیقات کرنی چاہیے کہ اگر سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ اگر یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں, یہ شور و غوغا ہو رہا ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہیں, کہاں سے خطرات ہیں. اگر کوئی خطرات ہیں تو پھر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان خدشات کو دور کر دیا جائے, کیونکہ کسی بھی شہری کی جان و مال کی حفاظت وہ ریاست کی ذمہ داری آ جاتی ہے, اور یہ کیونکہ فارمر پرائم منسٹر ہے تو لہٰذا ان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی ریاست پر آ جاتی ہے. دوسرا ان کا جو نیریٹو ہے کہ ہر وقت جب وہ تاریخ پہ جاتے ہیں, کسی پیشی پہ جاتے ہیں, تو اسی وقت ایک ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے, سوشل میڈیا پہ شور مچنا شروع ہو جاتا ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, تو کم از کم یہ والا ایک جو سلسلہ ہے وہ بھی بند ہو جائے گا. کیونکہ اگر یہ اس طرح بند نہ کروایا گیا تو اسی طرح جو اگلی پیشیاں ہونی ہیں اس پہ بھی اسی طرح شور و غوغا ہوگا. خدا نہ خاصہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اس کے تمام تر جو ہے نا پھر منفی اثرات وہ حکومت کی طرف وہ جائیں گے. تو لہٰذا حکومت کو پہلے ہی اس پہ ایک انیشیٹو لے لینے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ قانون کا معاملہ ہے, یہ کچھ سیاسی نہ تو یہ کوئی جلسہ جلوس ہے نہ کوئی سیاسی باتیں ہیں, یہ عدالتوں کا معاملہ ہے, قانون کا معاملہ ہے, اور عدالت اپنے فیصلوں کے حوالے سے وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, آزاد ہیں. وہ اگر چاہیں استثناء دیں, چاہیں استثناء نہ دیں, اس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی سیاست ہو نہیں سکتی. اور خان صاحب کو اگر عدالت ایک استثناء نہیں دے رہی تو خان صاحب کو پیش ہونا پڑے گا اس میں. چاہے دیکھیں جس طرح کل واقعہ ہوا ہے, کل خان صاحب نے وہاں پہ استثناء کے لیے ان کے وکیل نے عدالت کے اندر درخواست دی تو انہوں نے کہا کہ نہیں پیش ہونا پڑے گا چاہے وہ ایمبولینس میں آئے, اور آج خان صاحب وہاں پہ پیش ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹل ایک قانونی معاملات ہیں. اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی سیاست کے ذریعے یا آپ سوشل میڈیا کے اوپر اتنا ٹرینڈ چلا کے دباؤ ڈال کے تو عدالتوں کو آپ مجبور کر دیں گے اپنی مرضی کے مطابق, ایسے ممکن نہیں ہے. پاکستان کے عدالتی نظام میں بے شک بہت سارے سکم ہیں, ہمیں بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے, لیکن ہمارا عدالتی نظام اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ جو جب چاہے عدالتی نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلا پائے. دوسری بات یہ اثر جو ہمارا آج کا ٹاپک تو نہیں ہے لیکن اس پر میں بات ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں آج 14 مئی کو اگر ہم سامنے رکھیں تو صرف 9 دن باقی رہ گئے ہیں. کیا ممکن ہے ان 9 دن کے اندر آپ انتخابات میں جا سکیں؟ دوسرا آج آپ نے دیکھا ہے کہ آج کے پی کے اندر 2 بڑے ناخوشگوار دہشت گردی کے واقعات پیش آئے ہیں جس میں اساتذہ کے اوپر اٹیک ہوا ہے, ہماری سیکیورٹی ایجنسی کے اوپر. لہٰذا اب انتخابات جو ہے وہ ایک متفقہ تاریخ کی طرف جانا پڑے گا. آپ اس کو علیحدہ رکھیں انتخابات کے حوالے سے اپنی سیاست کو, اور جو قانونی اور عدالتی معاملات ہیں ان کو علیحدہ کریں, کیونکہ وہ آپ نے عدالتی معاملات اور قانون کے مطابق اس کو آپ نے دیکھنے جانا ہی جانا ہے وہاں پہ. اور جہاں تک سیاست کا معاملہ ہے تو وہ جب تک تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اکٹھے بیٹھ کر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی دیر تک پاکستان میں نہ انتخابات ہو سکتے ہیں نہ سیاسی معاملات آگے چلیں گے. سپریم کورٹ نے اپنا جو رول تھا وہ پلے کر دیا, تمام لوگوں کو ایک موقع فراہم کر دیا, اس کے اندر کوئی کسی متفقہ پوائنٹ پہ یہ اکٹھے نہیں ہو پا رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اپنی ایک کوتاہی یا کمزوری ہوگی. اس میں عدالتوں کے اوپر ہم جو ہے نا وہ الزام نہیں لگائیں گے کہ وہ عدالتوں نے موقع فراہم نہیں کیا. ہاں اب بھی ان کے پاس ایک موقع ہے, جب بھی فیصلہ ہونا ہے سیاسی لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے, سیاسی لوگوں نے انتخابات کے حوالے سے آگے لے کے چلنا ہے. یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے, نہ عدالتوں نے انتخابات کروانے ہیں نہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں. جس طرح الیکشن کمیشن نے 2 دن پہلے عدالت کے اندر اپنا جواب جمع کروایا, اگر آپ الیکشن کمیشن کا موقف دیکھیں بڑا واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے انتخابات کروانا, وہ عدالتوں کی ذمہ داری نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اب تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو ایک دفعہ پھر کوشش کر گزرنی چاہیے تاکہ پاکستان کے سیاسی معاملات کو سٹیبلٹی کی طرف جائیں, تاکہ ہماری اکانومی بھی سٹیبل ہو, کیونکہ عام آدمی اس وقت بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے, اس کی زندگی میں بھی آسانی لائی جا سکے. بالکل ٹھیک ہے جی. ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. ایک تو یہ کہ جو اعظم چودھری صاحب نے کہا کہ تحقیقاتی کمیٹی قائم کرنی چاہیے, کیا عمران خان اس کمیٹی کو مانے گا؟ وہ تو کہے گا کہ مجھے تو حکومت سے خطرہ ہے, مجھے تو ایجنسیوں سے خطرہ ہے, اور انہی کے تحت وہ کمیٹی بننی ہے, وہ تو اس کو نہیں مانے گا. جو پہلے بنی ہے ان کے جو قاتلانہ حملے کی, وہ اس کو بھی نہیں مان رہے. دوسرا وہ تو نام بھی نہیں لیتے, ڈرٹی ہیری کہہ دیتے ہیں, اس لیے کہ ان کو پتا میں نام لوں گا تو مجھے ثبوت دینے پڑیں گے, اس لیے وہ نام رکھ کے الزامات لگا رہے ہیں. وہ کوئی واقعہ بھی نہیں بیان کرتے کہ اگر پلان بنا ہوا تھا قتل کا تو پلان کس قسم کا
बना था, बस वो कह देते हैं कि साजिश हो रही है, कत्ल की साजिश हो रही है। कभी वो आसिफ जरदारी कर देते हैं, कभी वो राना सनाउल्लाह कर देते हैं, कभी वो शौकत खानम में जहर देने की कोशिश हो जाती है, कभी वो अदालत के अंदर उस पर हमला होने की कोशिश हो जाती है। तहकीकाती कमेटी वहां पे बनाए जो बंदा उस चीज को माने। इमरान खान की तो मैं ना मानू वाली बात जारी रहेगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, ये फरमाइएगा कि खान साहब क्यों अदालत जाने से इतना घबराते हैं? जब भी अदालत जाने की बात होती है तो कभी वो 300 गाड़ियां लेकर पहुंच जाते हैं, कभी वो जत्थे लेकर पहुंच जाते हैं। क्या ख़तरा क्या है? केसेस की नौयत इतनी संगीन है कि खान साहब को पता है कि फ़र्द जुर्म भी आयद होने के बाद कहीं उनको सज़ा ना हो जाए, कहीं उनको जेल ना जाना पड़ जाए, ये मामला है। ख़तरा क्या है खान साहब को बेसिकली? तो अपने सवाल का जवाब तो आपने खुद नहीं, दे कुछ आप भी दे दें। बुनियादी बात यही है, लेकिन असल में हमें उस सवाल की तरफ दोबारा जाना चाहिए जो शुरू में उठाया, कि बात यह है कि क्या इनको कोई सहूलत देनी चाहिए या नहीं। तो असूली बात यह है कि सहूलत देनी चाहिए। अच्छा। कैसे, किस तरह से? वो इस तरह से कि अपोजिशन जो है वो हुकूमत के सामने खड़ी है और ख्याल ये होता है कि हुकूमत के जुल्म और जबर का शिकार है। इस सिचुएशन में अदालत ही वाहिद रास्ता है जिससे उसको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन में अगर हम चाहे फॉरेन फंडिंग केस ले लें, ममनुआ फंडिंग केस ले लें, चाहे 1 साल ये ले लें जिसमें ये हुकूमत से डिसलॉज हुए हैं और मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं, इस सारे अरसे में अगर अदालतें या कुछ इदारे या कुछ लोग कोई मुकदमा चलने ही ना दें और इनकी प्ली सुनते चले जाएं, तो उसके नतीजे में भी शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। और वो जो सहूलत जिसकी तवक्को की जाती है अदालतों से, वो सहूलत यूँ समझे कि गैर मोतबर हो जाती है। इस वक्त सिचुएशन ये है और सूरत हाल ये है कि इस सहूलत के गैर ज़रूरी इस्तेमाल की वजह से हमारे मुकदमात आगे नहीं बढ़ रहे। अगर इमरान खान को उनसे बरी हो जाना है और बरी होकर पाक और पवित्र होकर, जैसे कि साकिब निसार ने उनको पाक और पवित्र कर दिया था, वो पवित्र होकर सामने आना है, तो उसमें भी रुकावट है। और अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है और उस जुर्म की उनको सजा मिल रही है, तो उसमें भी रुकावट डाल दी गई है। तो ये सिचुएशन हमारे इदारों के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गई है और उनको ये समझना चाहिए कि हमें वो किरदार अदा करना है जो आइन, कानून और इंसाफ कहता है। ठीक है। डॉक्टर ताहिर मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि खान साहब का जो बयानिया है वो जो पहले बनाया करते थे कि सारों के लिए एक कानून होना चाहिए, अब जब उनको अगर इस्तिस्ना पे इस्तिस्ना मिल रही है, तो एक आम आदमी जो कि जेलों में सड़ रहा है, जो ये जिसने भी इस्तिस्ना अप्लाई की होगी, जो बीमार होगा, जो अस्पतालों में होगा, जो ICU में होगा, जो मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला होगा, फिर अदालत को तो उसको भी देनी चाहिए, फिर उसको क्यों नहीं मिलती? फिर दोहरा निज़ाम नहीं है पाकिस्तान के अंदर क्या, जो खान साहब खुद क्या करते थे? यकीनन उन्होंने जो एक नाम नेहाद बयानिया बनाया और उसमें उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की, लेकिन जब रूल ऑफ लॉ उनकी दहलीज पे आया तो फिर वो एक्सेप्शंस ड्रा करने लग पड़े। हालांकि अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी उनके लिए बेवकूफ़ी कोई नहीं, क्योंकि उन्हें उस शक्ल में विच हंट और इन जो कैंगरू कोर्ट्स का उन्हें सामना नहीं करना पड़ा, जो तारीख़ में मार्शल लॉ के अदवार में सियासतदानों को जो यक तरफा एहतसाब और यक तरफा इंसाफ के नाम पे अदालतें सजाई गई की, अभी तक उन्हें रिलीफ मिल रहा है और उनके साथ एक इम्तियाजी रवैया है। और ये जो अदालत के अंदर आपको बुलाया जा रहा है, अगर आपको ख़तरात लायक हैं तो अदालत से बेहतर फोरम कौन सा है? वो सबूत आप जो है वो जज को पर्सनली बता सकते हैं, लेकिन आप वहाँ ये भी है कि आप इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएं, आप 300 किलोमीटर ट्रैवल करके हर पेशी में आ रहे हैं, मुकदमात आपके यहाँ हैं, 300 गाड़ियाँ भी होती हैं और आप गाड़ियाँ भी और शहरी ज़िंदगी भी इससे अजीरन है। तो मैं समझता हूँ कि एक कोई भी जो सियासतदान पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहाँ पे एक जमहूरियत इतनी मुस्तहकम नहीं है, वो सियासत में आता है तो कदम कदम पे उसको इन तकालीफ का और इस विच हंट का सामना करना पड़ता है। उसके लिए जेल, कचहरी, अदालत, हवालात एक नॉर्मल स्टेप्स होते हैं, लेकिन चूंकि इनकी जो ग्रोथ है वो इनऑर्गेनिक है और इनको। अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी की मादत ये भी बता दीजिएगा कि शायद मुझे तो नहीं याद कि रीसेंट तारीख में ऐसा हुआ हो कि वेन्यू इनके लिए चेंज कर दिया गया हो, कचहरी को चेंज करके जुडिशल कम्प्लेक्स कर दिया गया हो, तो इनको और कितना रिलैक्सेशन दे? ये भी कहा गया हो कि आपने किस वक्त आना आप हमें बता दें, यानी अदालत खुद उनसे पूछ के आप बताएं
کہ آپ کتنے بجے آئیں گے, پھر عدالت کے احاطے کے اندر آپ کو اجازت بھی دے دی گئی ہو, اور کیا ریلیکسیشن چاہیے خان صاحب؟ اسی لیے کہا نا کہ عدالتوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے نا ان کا اعتماد کمزور ہو رہا ہے, اور ریاست اور عوام کے اندر یہ عدم اطمینان پیدا ہو رہا ہے کہ یہ اب آگے معاملہ ہوگا کیا, اور کل جب ہم کسی معاملے میں جائیں گے تو کیا ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا. تو اس طرح کی سچویشن معاملے میں بد امنی کا ذریعہ بن جاتی ہے, تو ہمیں اس سے بچنا ہے. ٹھیک ہے یہ میں یہ دیکھا آپ کو یاد دلاتا چاہوں کہ جب پاناما کا یہاں ایک مقدمہ ہوا تو وزیر اعظم تقریباً پونے 2 سال وہ جے آئی ٹی کے آگے پیش ہوتے رہے, ان کے بچے بیرون ملک سے آئے, اور وہ عدالتوں میں بھی جو لوور کورٹ تھی وہاں پہ مسلسل پیش ہوتے. وزیر اعظم سے بڑھ کے تو کسی کا استثناء نہیں ہے, وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, اور وہ عوام کے نمائندے ہیں, لیکن ایک طرف انہوں نے بھی استثناء کلیم نہیں کیا. تو اب آپ کی کوئی مصروفیت بھی نہیں, آپ وہ ٹاک شوز کے لیے بھی اویلیبل ہیں, آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے بھی اویلیبل ہیں, لیکن آپ عدالت آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک خوف ہے, آپ نام لیتے ہیں کہ ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, لیکن رول آف لا کے لیے سیاستدانوں نے جتنی اس ملک میں قربانیاں دی ہیں, انہوں نے جو تکالیف برداشت کی ہیں, جو وہ عدالتوں میں اور عوام کے سامنے وہ انہوں نے اپنا آپ کو پیش کیا ہے, عمران خان صاحب اس سے ہٹ کے مثالیں پیش کر رہے ہیں. یہاں پہ تو جو محترمہ بے نظیر بھٹو ایک خاتون ہو کے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ مناظر آپ کو نظر آتے ہیں, چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ عدالتوں میں پیش ہوئی ہیں, اور محترمہ مریم نواز اور کلثوم نواز جو وفات پا چکی ہیں, ان کا یہ کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, جب وہ وزیر اعظم بنے نیب میں ان کے اوپر کیس چلا تھا, وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے عدالت میں گئے اور باہر دیکھتے تھے کہ بینچ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے, ساتھ ان کا بیٹا حمزہ شہباز شریف جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے, کوئی استثناء نہیں ملتا تھا. وہ وزیر اعظم تھے, وہ وزیر اعلیٰ تھے, اور یہ ابھی ہے ماضی قریب کی بات ہے. جی ماضی قریب کی بات ہے کہ ہم دیکھتے رہے وہ عدالتوں میں جاتے رہے, کیس بکتے رہے, وہاں سے اپنے آپ کو کلیئر کروائے. تو خان صاحب بھی جائیں نا عدالتوں میں, کیوں نہیں جا رہے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بے گناہ. اعظم صاحب کو میں اگر انوالو کروں گا, اگر خان صاحب نہیں جاتے نا تو پھر جو دوسرے اینڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے, ذمہ داری کا احساس کر لیں. اعظم چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا خبر ہے آپ کے پاس, آپ تو سینئر رپورٹر بھی ہیں سر, یہ فرمائیے گا کہ احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب حالت یہ ہے کہ شوکت خانم اسپتال نے بھی جعلی رپورٹس بنانا شروع کر دی ہیں, تو اس بارے میں, اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ خان صاحب سرکاری اسپتال سے کیوں نہیں رپورٹ بنواتے؟ کیا یہ ایس او پی نہیں ہے کہ اگر کوئی معاملہ بھی ہوگا سرکاری اسپتال سے ہونا چاہیے تاکہ ایکسیپٹیبل ٹو دا کورٹ آف لا ہوگا؟ یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پابند کرے کہ یہ وہاں کی ہونی چاہیے رپورٹ سرکاری ادارے, سرکاری ہاسپٹل کی. سر یہ عدالت کی ذمہ اعظم چودھری صاحب. یا سر یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے ہمارا, یہ چاہے وہ عمران خان صاحب ہو, چاہے ہمارے دیگر پولیٹیشنز ہوں, سرکاری ہاسپٹل میں کوئی بھی علاج نہیں کروانا چاہتا. سرکاری ہاسپٹل صرف آپ کے اور میرے لیے ہے جو ہم وہاں پہ علاج کرواتے ہیں. یہی اگر جب حکومتوں میں ہوتے ہیں ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں, اگر سرکاری ہسپتالوں کو اتنا اپڈیٹ کر دیں, اتنا بہتر کر دیں کہ نہ کسی کو باہر جانا پڑے, نہ کسی کو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جانا پڑے. یہ لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز یا باہر کے ہاسپٹل, ہم لوگ تو نہیں افورڈ کر سکتے. تو اسی طرح خان صاحب کا بھی جو انہوں نے اپنا شوکت خانم ان کا ہاسپٹل ہے, وہ آپ دیکھیں جب بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے شوکت خانم ہاسپٹل میں جاتے ہیں, سرکاری ہاسپٹل میں نہیں جاتے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر سوالیہ نشان بھی ہے یہ سیاستدانوں کے اوپر. تو میں اس پہ اکیلے خان صاحب کو نہیں, میں تمام سیاستدانوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیتا ہوں کہ انہوں نے نہ تعلیمی نظام کے اوپر کوئی یکسانیت رکھی اور نہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر کوئی اکراس دی بورڈ لوگوں کے لیے کوئی اتنے اس کو اپ گریڈ کیا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہو. تو لہٰذا اس پہ خان صاحب تو خیر یہ نظر آ ہی رہا ہے, باقی سیاستدان ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے اور ان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے. میری مرضی. میں اس کا جواب اگر شاہنیلا اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ابھی مفتی شکور صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا, سرکاری اسپتال میں لائے گا. آصف علی زرداری سرکاری اسپتال میں رہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی مری روڈ کے ایک سرکاری اسپتال میں ڈیتھ ہوئی, اور میاں نواز شریف اور یہ بھی سرکاری اسپتال کے علاوہ ان کا جو اتفاق ہاسپٹل ہے جس میں غریبوں کا علاج ہوتا ہے, وہ کوئی امیروں کا ہاسپٹل نہیں ہے, وہاں پہ وہ ایڈمٹ رہے.
ठीक है, आपने देखिए exception ठीक। जो नवाशी साहब जब जेल में थे तो जब उनको हार्ट का प्रॉब्लम होता था वो पिम्स हॉस्पिटल जाते थे, वो कोई अपने इत्तेफाक हॉस्पिटल नहीं जाते थे। दूसरी बात ये है कि इमरान साहब शौकत खानम इसलिए जाते हैं कि उन्होंने चीजें छुपानी होती हैं कुछ अवाम से, अपनी मर्जी की रिपोर्ट्स बनवानी होती है। अभी तक आपके सामने कोई क्लियर रिपोर्ट बहुत आई ही सारे, नहीं। हाँ बहुत सारे, जी जी आजम साहब जी रिस्पॉन्ड कर लें। बहुत सारे देखें इस डिबेट में जाएंगे ना, सिर्फ जब कोई पॉलिटिशियन जेल में होता है उसकी मजबूरी होती है कि उसने सरकारी हॉस्पिटल से इलाज कराना है। ठीक। जब वो अपनी मर्जी से करवा रहा होता है तो वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाता। अच्छा मैं सिर्फ ठीक है, मैं सिर्फ- सवाल यहाँ पे ये I have to हादसा मुझे था, close करना है। जो ये वो एक आगे जा हादसा जाते था, हैं, जिस इस तरह हादसे की मलिक साहब रिपोर्ट ने जिक्र सरकारी किया, हॉस्पिटल में देखिए मेडिकल लेवल सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में होता है। लीगल केस होते हैं। पॉइंट आ गया, आजम कानूनी भाई साहब, तौर पे जी। इस हादसे की जो रिपोर्ट थी वो सरकारी हॉस्पिटल से आनी ठीक चाहिए। है, ठीक है, वक्त की कमी है, और otherwise हम पाबंदी discussion होनी जो है, चाहिए उस इसको पे। लाजमी किसी और प्रोग्राम में भी उठा रखेंगे। सर मसला यहाँ रिपोर्ट का था, इलाज का मामला कुछ और है। रिपोर्ट का ये है कि एज पर SOP सरकारी अस्पतालों से ही होनी चाहिए। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है जनाब शीला मार साहबा का, डॉक्टर ताहिर मलिक साहब का, डॉक्टर फारूक आदिल साहब का और आजम चौधरी साहब का। आज के दोनों मौजूआत को आपने जबरदस्त तरीके से जनाब समेटा है। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।